والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر گجرات میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی کے حیات و کارنامے پر ایک روزہ سیمینار 18 اکتوبر کو۔ IMA کا سود سے پاک قرضے کا نظام عوام میں مقبولیت کا باعث، گاہک پوری طرح فائدہ اٹھانے لگے۔ رائچور میں چڈی گینگ کے بعد اب دوسرے لٹیروں نے لوٹ لیے 21 لاکھ روپے۔ سلیہ طالبات کے سامنے خاتون صدر مدرس پر حملہ کرنے کی کوشش کرنے والا ہندی ماسٹر۔ سڑک حادثہ، لاپرواہ عوام اور 1 گھنٹے تک راستے پر تڑپتا رہا زخمی نوجوان۔ کوڈگو راحت رسانی پہنچانے والے بجرنگ کارکنان کو 1 لاکھ روپے ہدیہ دینے والے وزیر BZ ضمیر احمد خان۔ ممبئی لشکر طیبہ معاملہ، ملزمین فیصل مرزا اور اللہ رکھا کو عدالتی تحویل سے پولیس تحویل میں بھیج دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے فتوے پر روک سے متعلق اتراکھنڈ ہائی کورٹ کے فرمان پر اسٹے دے دیا۔ فرینچ ویب سائٹ کا دعویٰ، رافیل ڈیل کے لیے حکومت ہند کی شرط تھی کہ ریلائنس کو منتخب کرنا ہوگا۔ MJ اکبر معاملے میں BJP کا تبصرے سے انکار، سبھاش گھائی، سہیل سیٹھ سمیت کئی ہستیوں پر جنسی استحصال کے الزامات۔ جھارکھنڈ حکومت غذائیت کو لے کر مہینہ منانے میں مصروف، آنگن واڑی میں 4 مہینے سے نہیں پہنچی غذا۔ آندھرا پردیش میں طوفان تتلی، 8 افراد ہلاک۔ 15 لاکھ دینے کی بات کہی تھی، اب عام آدمی کی جیب خالی ہو رہی ہے، شیو سینا کا بیان۔ دنیا بھر میں 82 کروڑ انسان بھوک اور غذائیت کی کمی کے شکار۔ خطرناک صہیونی گینگ فلسطینی بچوں کے اغوا میں ملوث۔ شہزادہ سلمان پر خشکی کے خلاف سازش کا الزام۔ مکے سے مدینہ قریب ہو گیا، الحرمین ٹرین چل پڑی۔ قطر کی غزہ کے لیے $1.5 کروڑ کی فوری امداد۔ افریقہ کا سب سے نوجوان ارب پتی اور 10,000 کروڑ کا مالک محمد دیوجی ہوٹل سے اغوا۔ ہم اندرون ملک کی طرح بیرون ملک بھی دہشت گردوں کو نیست و نابود کر دیں گے، صدر ترکی کا بیان۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں۔ پہلی خبر گجرات سے ہے اور ایک اہم ترین اعلان بھی ہے۔ مفکر ملت، فخر گجرات، رئیس الجامعہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ حیات و کارنامے کے عنوان پر ایک روزہ سہ نشستی سیمینار انشاءاللہ مؤرخہ 8 صفر المظفر 1440 اور مطابق 18 اکتوبر 2018 بروز جمعرات کو منعقد ہونے جا رہا ہے، جس میں ملک و بیرون ملک کے اہل علم و قلم، ارباب فضل و کمال، اصحاب فکر و نظر اور دیگر عبقری شخصیات کی تشریف آوری ہو رہی ہے، جس میں ہندوستان کے مشہور دینی درسگاہوں کی اہم شخصیتیں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کریں گی اور اپنے احساسات کا اظہار خیال کریں گی۔ اس میں 3 نشستیں مخصوص کی گئی ہیں۔ پہلی نشست صبح 8 بجے سے ہوگی، دوسری نشست دوپہر بعد نماز ظہر سجے گی اور تیسری نشست بعد نماز مغرب سجائی جائے گی۔ اطراف و اکناف کے احباب سے شرکت کی پرخلوص درخواست کی گئی ہے۔ اب خبر بنگلورو سے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اقلیتی طبقہ بعض دفعہ سونے کے زیورات کو زیبتن کرنے کے لیے خریدتا تو ہے، مگر کبھی مجبوری میں اسی کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے میں ایک بہت بڑی تعداد اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے سود خوروں اور دیگر غیر مسلم سناروں کے پاس زیورات رکھ کر قرضہ لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور پھر سود ادا کرتے کرتے کئی گھر تباہ ہو جاتے ہیں، مگر ان کی مجبوریاں نہ حل ہوتی ہیں اور نہ مسائل، اور کئی گھرانوں کی معاشی کمر ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے۔ ایسے حالات میں شہر بنگلور کی مشہور و معروف کمپنی IMA گروپ کی جانب سے گاہکوں کو ایک راحتی اور سود سے پاک نظام متعارف کروایا گیا ہے، جس میں معمولی شرائط کی تکمیل اور زیورات کے عوض طے شدہ شرح قضا دیا جا رہا ہے۔ مقررہ قسطوں میں قرضہ ادائیگی کے بعد اپنے زیورات لے سکتے ہیں۔ یہاں پر پرانے زیورات خریدنے کا بھی انتظام کیا گیا ہے، جہاں پر جدید ترین ٹیکنالوجی کے استعمال سے سونے کی مکمل جانچ ہوتی ہے اور بازار میں رائج قیمتوں کے مطابق رقم آن لائن ادائیگی کے ساتھ ہی کی جاتی ہے۔
ملحوظ رہے کہ IMA اس وقت زیورات کی خرید و فروخت اور پھر اپنے مختلف نئے ڈیزائن کی وجہ سے شہر بنگلور ہی نہیں کرناٹک بھر میں اپنا سکہ جما چکا ہے۔ اب سود سے پاک زیورات پر قرضے کی وجہ سے بنگلور بھر سے بلکہ بیرون بنگلور سے بھی مزید گاہک کھینچے چلے آ رہے۔ اس موقع پر مختلف میڈیا کی جانب سے ان گاہکوں سے ان کے خیالات کا اظہار کرنے پر محمد سلیم نے بڑی ہی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب ہمیں سونے کے عوض قرضہ رکھنے کے لیے اپنی ہی ایک کمپنی مل گئی جہاں بغیر کسی ڈر اور خوف اور سود سے پاک قرضہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح گاہک آمنہ کوثر، نور احمد اور نصیر احمد سمیت کئی ایسے گاہکان نے ایسے ہی اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا۔ اب خبر رائچور سے۔ ضلع بھر میں گزشتہ 2 ہفتوں سے چڈی گینگ کے چوروں کی ٹولی نے مختلف گھر اور رہائشی علاقوں میں چوری کی واردات انجام دے کر عوام میں خوف و دہشت کا ماحول بنائے رہے، تو اب ایک دوسری گینگ کی جانب سے چوری کی واردات منظر عام پر آنے کے بعد ضلع کے لوگ مزید پریشان ہو گئے ہیں۔ اس بار چوروں کی اس نئے گینگ نے فیکٹری، ماربلز دکان سمیت ایک شو روم میں گھس کر سلسلہ وار چوری کی وارداتیں انجام دیتے ہوئے قریب 21.46 لاکھ روپے نقد رقم چوری کر کے فرار ہوئے ہیں۔ شہر کے حیدرآباد روڈ پر واقع ایک دکان میں ہوئی چوری کی واردات کے مناظر CCTV کیمروں میں مقید ہوئے ہیں۔ پولیس افسران اسی کو لے کر اب چوروں کی گرفتاری کے لیے تیار ہوئی ہے۔ لکشمی وینکٹیشور جننگ فیکٹری سے 20 لاکھ روپے اور رنگناتھ ماربل نامی دکان سے 1.5 لاکھ روپے چرائے گئے، جبکہ ہونڈا کار شو روم میں چوروں کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑا ہے۔ پولیس معاملے کی چھان بین کر رہی ہے۔ ناظرین، اب خبر بنگلور سے نہایت رنج و غم سے یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ مولانا مظفر صاحب عمری خطیب و امام مسجد بسم اللہ شاہ شیواجی نگر، مولانا مقدر مظاہری خطیب و امام مسجد منورہ عربک کالج روڈ ریلوے گیٹ اور مولانا مطہر سراجی بانی و محتمم جامع فضیلت القرآن کے والد محترم مفسر قرآن حضرت مولانا ابو المظفر محمد منور عبیدی سابق امام و خطیب رسالدار اسٹریٹ شیشادری پورم 17 سال، جنہوں نے جامع مسجد السور میں خدمت انجام دی اور جامع مسجد گوری پالیہ میں جنہوں نے 10 سال امامت کے فرائض انجام دیے، اور اسی طرح جامع مسجد رابرٹسن پیٹ KGF میں بھی انہوں نے 9 سال تک خدمات انجام دی۔ اسی طرح جامع مسجد وائٹ فیلڈ میں 6 سال تک، HAL کی مسجد میں 7 سال جنہوں نے خدمات انجام دی، وہ بروز جمعرات 11 اکتوبر 2018 کی صبح انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نماز جنازہ اسی دن بعد نماز عصر مسجد منورہ عربک کالج روڈ میں عطا کی گئی اور تدفین ٹینڈی روڈ عمل میں آئی۔ حضرت والا مرحوم پورے 65 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر پوری پابندی کے ساتھ عمل کرتے رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہے جو بزرگ معروف عالم دین اور مفسر قرآن حضرت مولانا ابو المظفر محمد منور صاحب پر اور انہوں نے طویل مدت تک امامت و خطابت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ گزشتہ سال 29 دسمبر 2017 کو حضرت والا مرحوم کی تصنیف کردہ کتاب حسن عمل کا اجرا جانشین حکیم الملت مولانا احمد معاذ سعودی رشادی محتم دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور کے دست عمل میں آیا تھا۔ اب خبر منگلورو سے۔ کسی بات کو لے کر کلاس میں طالبات کے سامنے ہی خاتون صدر مدرس پر اسی اسکول کے ایک ہندی ٹیچر کی جانب سے حملہ کیے جانے کی خبر سلیہ تعلقے سے موصول ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق سلیہ میں واقع ایک نجی تعلیمی ادارے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ کلاس لینے کے دوران ہی خاتون صدر مدرس جو کہ کلاس میں داخل ہوئی تھی اس پر حملہ کرنے کے لیے ہندی ٹیچر نے کوشش کی تھی۔ ہندی ٹیچر کی شناخت رویندرا اور خاتون صدر مدرس کی شناخت پریما لتا کی حیثیت سے کر لی گئی ہے۔ رویندرا پر الزام لگایا گیا ہے کہ طالبات کے سامنے ہی دیگر ٹیچرز کو بھی اس نے آڑوں ہاتھوں لیتے ہوئے نازیبا سلوک کرنے کی کوشش کی تھی۔ سلیہ پولیس تھانے میں اب یہ معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ اب خبر داون گرے سے۔ یہاں ضلع کے ہرپن ہلی تعلقے کی کنچی پورا دیہات سے ملی خبر کے مطابق ایک سڑک حادثے میں زخمی نوجوان کو مقامی لوگوں کی جانب سے اسپتال پہنچانے کے بجائے 1 گھنٹے تک اس کی ویڈیو گرافی کرتے رہنے کی افسوسناک خبر موصول ہوئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ 2 دن قبل پیش آنے والے اس سڑک حادثے میں زخمی کو 1 گھنٹے تک تڑپتے دیکھنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے۔ کنچی پورا میں ایک بائک اور کار میں تصادم پیش آیا تھا جس میں ہریہر سے تعلق رکھنے والا نوجوان سدیش بری طرح زخمی ہو گیا تھا، مگر 1 گھنٹے تک بھی مقامی لوگ اس کی ویڈیو گرافی کرتے رہے، مگر کسی نے نہ ایمبولنس کو بلایا نہ ہی اس کو کسی قریبی اسپتال میں بھرتی کرنے کی کوشش کی۔ ارسیکیری پولیس تھانے میں معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ اب خبر منگلورو سے۔
کچھ دن قبل یہاں کے سلیہ نامی علاقے میں منعقدہ ایک خصوصی پروگرام میں وزیر BZ ضمیر احمد خان نے شرکت کرنے کے بعد انہوں نے یہاں نوٹوں کے بنڈل ہاتھ میں پکڑ کر روپیے بانٹنے کی وجہ سے سرخیوں میں آ گئے تھے۔ اسی طرح انہوں نے ایک خصوصی اجلاس میں اعلان بھی کیا تھا کہ کوڈگو ضلع میں آئے سیلاب کے دوران راحت رسانی کا کام کرنے والوں کو اپنی جانب سے 1-1 لاکھ روپے بطور ہدیہ عطیہ کریں گے، اور انہوں نے عطیہ کیا، اور پھر اس کے بعد 16 مسلم نوجوانوں کے لیے اپنے خرچ پر عمرہ روانہ کرنے کا بھی وعدہ کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا۔ یہ خبر سرخیوں میں آئی تو اس موقع پر بجرنگ دل کے 4 نوجوان جنہوں نے کوڈگو سیلاب زدگان کی خوب مدد کی تھی، ان کے نام کا اعلان نہ کرنے اور ان کو معاوضہ نہ دینے پر اشکال کیا تھا۔ اس کو بھانپتے ہوئے وزیر ضمیر احمد خان نے ایک خصوصی اجلاس میں بجرنگ دل کے بپن، منوہر، وجے اور دنیش کو بھی 1-1 لاکھ روپے عوام کے سامنے عطیہ کرتے ہوئے ان کی عزت افزائی کی اور کہا کہ یہ لوگ جس مندر کو بھی اپنے پسند کے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہاں کے اخراجات وہ برداشت کریں گے۔ اس اجلاس کے بعد انہوں نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ذات پات کی عصبیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور نہ ہی میں اس پر وشواس کرتا ہوں۔ سیلاب زدگان کو ہندو مسلمان سبوں نے مل کر کے ایک ساتھ ہو کر کے مدد کی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اب خبر ممبئی سے۔ پاکستانی ممنوعہ تنظیم لشکر طیبہ کے توسط سے ہندوستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دینے کا منصوبہ بنانے کے الزامات کے تحت گرفتار 2 مسلم نوجوان فیصل حسام علی مرزا اور اللہ رکا ابوبکر منصوری کو چارج شیٹ داخل ہونے اور انہیں عدالتی تحویل میں بھیج دیے جانے کے بعد آج قومی تفتیشی ایجنسی NIA نے مزید تفتیش کے لیے ان کی پولیس تحویل حاصل کرنے کے لیے NIA عدالت سے رجوع کیا، جس کے بعد ملزمین کو UAPA قانون کے تحت عدالت نے 7 دنوں کے لیے عدالتی تحویل سے پولیس تحویل میں دیے جانے کے احکامات جاری کیے۔ اسی درمیان ملزمین کو قانونی امداد فراہم کرنے والی تنظیم جمعیت علماء مہاراشٹر کے وکیل شریف شیخ نے ملزمین کو مزید پولیس تحویل میں دیے جانے کی سخت لفظوں میں مخالفت کرتے ہوئے خصوصی NIA جج DE کوٹلیکر کو بتایا کہ اس معاملے میں ریاستی انسداد دہشت دستہ یعنی ATS نے ملزمین سے تفتیش کرنے کے بعد 18 اگست کو چارج شیٹ عدالت میں داخل کر دی تھی، جس کے بعد عدالت نے ملزمین کو عدالتی تحویل میں بھیج دیا تھا۔ ایڈوکیٹ شریف شیخ نے عدالت کو بتایا کہ NIA ملزمین سے آتھرڈ جیل میں تفتیش کر سکتی ہے، ملزمین کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن عدالتی تحویل سے پولیس تحویل میں دیے جانے پر انہیں سخت اعتراض ہے، کیونکہ تفتیش کے نام پر پولیس تحویل حاصل کرنے کی NIA نے کوئی خاص وجہ نہیں بتائی ہے۔ اب خبر نئی دہلی سے۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ نے فتوے پر پابندی سے متعلق اتراکھنڈ کے فیصلے پر اسٹے کا حکم جاری کیا ہے۔ سپریم کورٹ کی بینچ نے یہ فیصلہ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی کی عرضی کو قبول کرتے ہوئے بھی دیا ہے۔ واضح ہو کہ امسال 30 اگست کو اتراکھنڈ ہائی کورٹ کی اس حیرت انگیز فرمان کے بعد پورے ملک میں بے چینی محسوس کی جا رہی تھی۔ اس امتناعی فرمان سے ملک میں موجود ہزاروں کی تعداد میں دارالفتہ مذہبی ادارے کے متاثر ہونے کا خطرہ محسوس کیا جا رہا تھا۔ معاملے کی سنجیدگی کے مد نظر 4 ستمبر کو جمعیت علماء ہند نے مذکورہ فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا، جس کی سماعت آج ہوئی۔ جمعیت علماء ہند کی طرف سے عدالت میں ایڈوکیٹ راجو رام چندرن، ایڈوکیٹ شکیل احمد سید، ایڈوکیٹ نیاز احمد فاروق کے ساتھ کئی دیگر وکلاء نے پیش ہوئے تھے۔ سینئر وکیل راجو رام چندرن نے عدالت میں استدلال کیا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ دستور ہند کی دفعہ 26 اور وشوالوچن متدان کیس بنام حکومت ہند میں بذات خود سپریم کورٹ کے فیصلے کی شدید خلاف ورزی ہے۔ دستور ہند کی دفعہ B26 میں ہر ایک کو اپنے مذہبی مسائل میں خود کے انتظام کا حق دیا گیا ہے، لہٰذا اسے کوئی بھی عدالت ختم نہیں کر سکتی۔ نیز دستور کی دفعہ 141 یہ واضح کرتی ہے کہ کسی عدالت کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف فیصلے دینے کا حق نہیں ہے۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ فتویٰ کسی پنچایت سے نہیں بلکہ دارالفتہ یا کسی اہل مفتی کے ذریعے دیا جاتا ہے، اور اس کی حیثیت صرف پوچھنے والے کی شرعی مسئلے پر رہنمائی تک محدود ہے۔ عرضی گزار اور جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی نے اسٹے ملنے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ ملک کے کونے کونے میں دارالفتہ دینی رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اب خبر نئی دہلی سے۔ ہندوستان کے لیے 26 رافیل بنانے کا کانٹریکٹ پانے کے لیے ڈاسو ایویشن کے انل امبانی کے ریلائنس ڈیفنس کے ساتھ جوائنٹ وینچر شروع کرنے کو راضی ہونا لازمی تھا۔ فرانس کی ایک انویسٹیگیٹو ویب سائٹ میڈیا پارٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں ایسا بتایا ہے۔
میڈیا پارٹ کی اس رپورٹ میں ڈاسو سے حاصل ایک دستاویز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ رافیل ڈیل کے لیے ریلائنس کو ٹریڈ آف یعنی ایک طرح کا سمجھوتا کے طور پر پیش کیا گیا تھا، یعنی اگر ریلائنس کو پارٹنر منتخب کیا جائے گا تبھی ان کو رافیل کا کانٹریکٹ ملے گا۔ اگر اس انکشاف کو سچ مانا جائے تو یہ نریندر مودی حکومت کے اس دعوے کو خارج کرتا ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ رافیل ڈیل میں آف سیٹ پارٹنر کے طور پر ریلائنس کے انتخاب میں اس کا کوئی کردار نہیں تھا۔ اب خبر نئی دہلی سے، میٹو مہم میں روز نئے نام جڑ رہے ہیں۔ فلم ساز اور شومین سبھاش گھئی کے علاوہ پیوش مشرا کو بھی اس میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ انڈین ایکسپریس سے ایک بات چیت میں سبھاش گھئی نے اپنے اوپر لگائے گئے جنسی استحصال کے الزامات کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ میں نے ہمیشہ عورتوں کا احترام کیا ہے، چاہے وہ کام کرنے کی جگہ پر ہو یا گھر میں ہو۔ کام کاج کی جگہ پر ہونے والے جنسی استحصال کے خلاف چلنے والی میٹو مہم کو جہاں تیزی سے لوگوں کی حمایت مل رہی ہے، وہیں مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی نے مرکزی وزیر یم جے اکبر سے ان پر لگے جنسی استحصال کے الزام پر چپی توڑتے ہوئے کہا ہے۔ مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی نے مزید کہا کہ ان عورتوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے جو اپنی باتیں رکھ رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان عورتوں کا مذاق نہیں اڑایا جانا چاہیے۔ بی جے پی ترجمان سمبت پاترا اور وزیر قانون روی شنکر پرساد نے یم جے اکبر کے معاملے میں تبصرہ کرنے سے منع کر دیا ہے۔ اب خبر جھارکھنڈ سے ہے جس کو نیرج سنہا نے اس کو رپورٹ کی ہے دی وائر کے لیے۔ وہ لکھتے ہیں پنکی دیوی حاملہ ہیں اور ان کی رپورٹر کی ٹیم جب ان کے گھر پہنچی تھی تو وہ سر پر لکڑی اور پتوں کا بوجھ لیے جنگلوں سے لوٹ رہی تھی۔ آنگن واڑی سے ملنے والی غذا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بغل میں بیٹھی ساس کے پاس روتی اپنی بچی کو گود میں لیتے ہوئے کہا جو پاکٹ بند یعنی ریڈی ٹو ایٹ فوڈ آتا تھا وہ پچھلے کئی مہینے سے نہیں ملا ہے۔ پنکی کہتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ریڈی ٹو ایٹ فوڈ اوپر سے نہیں آیا ہے، اب سچ کیا ہے کیسے جانیں؟ تب تک گاؤں کی کئی خواتین جمع ہو جاتی ہیں اور گنوئی لہجے میں بقیہ ادھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جھارکھنڈ میں رانچی ضلع کے دور دراز گاؤں چندرا ٹولی کی رہنے والی خاتون اس حال میں اکیلی نہیں، غذائیت سے ریاست بھر میں لاکھوں بچے اور حاملہ خواتین محروم ہیں۔ یہ اس ریاست کی بھی تصویر ہے جہاں بھوک اور غذائی قلت بڑا سوال ہے۔ اس بیچ ریاست کی بی جے پی حکومت کی طرف سے ستمبر کو غذائیت کے مہینے کے طور پر منایا گیا۔ اس کو عوامی تحریک بتایا گیا۔ اس سے جڑے پوسٹر بینر اب بھی آنگن واڑی مراکز میں لگے نظر آتے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ آف سوشل ویلفیئر کے ڈائریکٹر منوج کمار نے اس سلسلے میں ہوئی بات چیت میں جانکاری دی ہے کہ ریڈی ٹو ایٹ فوڈ کی فراہمی ابھی بند ہے۔ آنگن واڑی مراکز میں جن حاملہ خواتین کا نام درج ہے ان کی تعداد 3,67,000 اور بچوں کی تعداد 17,26,000 ہے۔ فی الحال یہی لوگ اس غذائیت سے محروم ہیں۔ اب خبر حیدرآباد سے، سمندری طوفان تتلی کے سبب آندھرا پردیش میں 8 افراد ہلاک ہونے کے ساتھ ساتھ شمالی ساحلی آندھرا پردیش کے اضلاع سریکا کولم اور وجیا نگرم میں بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے ہیں۔ اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے یہ بات بتائی ہے۔ اس طوفان کے سبب عام زندگی مفلوج ہو گئی ہے اور کل سے دونوں اضلاع میں شدید بارش ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے دفتر نے کہا ہے کہ 6 ماہی گیر جو سمندر میں گئے تھے لاپتہ ہو گئے ہیں۔ سریکا کولم ضلع میں بڑے پیمانے پر فصلوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ اب خبر ممبئی سے، شیو سینا نے روپے کی قدر میں گراوٹ اور شیئر بازار کی موجودہ حالت کو لے کر مرکزی حکومت پر نشانہ سادھا ہے۔ پارٹی کے اخبار سامنا میں بی جے پی پر طنز کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ 15 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن اب لوگوں کی جیب خالی ہو رہی ہے۔ سامنا میں لکھا گیا ہے کہ بیرون ممالک سے کالا دھن واپس لانے اور ہر شخص کے بینک میں 15 لاکھ روپے جمع کرانے کی بات کہی گئی تھی۔ یہ 15 لاکھ روپے آج تک جمع نہیں ہوئے مگر سرمایہ کاروں سے لے کر عام آدمی کی جیب اور بینک کھاتے خالی ہو رہے ہیں۔ سامنا میں مزید لکھا گیا ہے کہ شیئر بازار میں سرمایہ کاری ہو یا جیب میں بچا پیسہ، مہنگائی کے سیلاب میں سب بہتا جا رہا ہے۔ اب ایک خصوصی رپورٹ ہے بھوک اور غذائیت کے تعلق سے۔ DW اردو کی رپورٹ کے مطابق بھوک کے تازہ ترین عالمی انڈیکس کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں 82 کروڑ سے زائد انسان بھوک اور کم خوراکی کا شکار ہے۔ گزشتہ 2 برسوں میں یہ تعداد بین الاقوامی سطح پر مسلح تنازعات اور جنگوں کی وجہ سے اور بڑھی ہے۔ وفاقی جرمن دارالحکومت برلن میں عالمی سطح پر مجبوراً فاقہ کشی، بھوک کے مسئلے اور کم خوراکی سے متعلق اعداد و شمار پر مشتمل سال رواں کے لیے بھوک کے عالمی انڈیکس یعنی WHI 2018 کی تفصیلات جمعرات 11 اکتوبر کی شام جاری کی گئیں۔ یہ انڈیکس بین الاقوامی سطح پر بھوک کے خاتمے کے لیے کوشاں اور جرمنی سے تعلق رکھنے والی غیر سرکاری تنظیم ویلٹ ہنگر ویلفیئر یا ورلڈ ہنگر ہیلپ کی طرف سے ہر سال جاری کیا جاتا ہے۔
اس انڈیکس کے مطابق اس وقت کرۂ ارض پر 821 ملین انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے یا تو کوئی خوراک دستیاب نہیں یا پھر وہ تشویشناک حد تک کم خوراکی کا شکار ہیں۔ ان میں وہ 124 ملین یا قریب 12.5 کروڑ انسان بھی شامل ہیں جن کا بھوک کا مسئلہ انتہائی شدید ہو کر فاقہ کشی بن چکا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 2000 عیسوی سے لے کر آج تک گزشتہ 18 برسوں میں بھوک کے خاتمے کی عالمی کوششوں میں جتنی بھی کامیابی حاصل ہوئی ہے اسے ان جنگوں اور مسلح تنازعات سے شدید خطرات لاحق ہیں جو بڑی تعداد میں مختلف خطوں میں پائے جاتے ہیں اور جن میں سے بہت سے برسا برس سے حل نہیں ہو سکے ہیں۔ اس انڈیکس کے مطابق اس وقت دنیا کا بھوک اور کم خوراکی سے سب سے زیادہ متاثرہ خطہ بر اعظم کا زیرِ صحارا کا علاقہ ہے۔ اس صورتحال کو جرمن وزیر ترقیات گیرٹ میولر نے ایک پریشان کن پیش رفت قرار دیا ہے کہ عالمی سطح پر کی جانے والی تمام تر کوششوں کے باوجود دنیا میں بھوک کے مسئلے کا سامنا کرنے والے انسانوں کی تعداد گزشتہ 3 برسوں سے دوبارہ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اب خبر نابلد سے۔ فلسطین کے مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی بچوں کے اغوا کی سازشوں کے پیچھے ایک خطرناک یہودی گینگ کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ مرکزی اطلاعات فلسطین کے مطابق بدھ کے روز غربی اردن کے شمالی شہر نابلس میں اللبن کے مقام سے ایک فلسطینی بچے کے اغوا کی کوشش کی گئی مگر فلسطینی شہریوں نے بچے کے اغوا کی سازش ناکام بنا دی۔ اللبن کے مقامی فلسطینی عہدیدار سامر اویس نے مرکز اطلاعات فلسطین کے نامہ نگار سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ فلسطینی بچوں کے اغوا کی سرعام کوششیں کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ روز ایک مقامی اسکول کے گراؤنڈ میں کھیلنے والے بچوں کو یہودی آبادکاروں کے ایک گروپ نے اغوا کرنے کی کوشش کی مگر مقامی شہریوں نے اغوا کی واردات ناکام بنا دی۔ سامر اویس کا کہنا ہے کہ یہودی آبادکاروں نے 10 سالہ بچے کو اغوا کر کے ایک یہودی کالونی میں لے جانے کی کوشش کی مگر فلسطینیوں نے یہودی شرپسندوں کا تعاقب کیا۔ اب خبر سعودی عرب سے۔ سعودی عرب کے شہزادے محمد بن سلمان پر ترکی کے دارالحکومت استنبول میں واقع سفارت خانے سے لاپتہ ہوئے سعودی عرب کے صحافی جمال کے خلاف سازش کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان اور شہزادے محمد بن سلمان کی سخت تنقید کرنے والے صحافی جمال 2 اکتوبر کو سعودی عرب کے استنبول میں واقع سفارت خانے میں داخل ہونے کے بعد لاپتہ ہو گئے تھے۔ ترکی کے افسران کو شبہ ہے کہ مسٹر جمال کو قتل کر دیا گیا ہے۔ امریکی روزنامے واشنگٹن پوسٹ نے نامعلوم امریکی افسر کے حوالے سے کہا ہے کہ سعودی افسران کو مسٹر جمال کو ان کے امریکہ کے ورجینیا شہر میں واقع رہائش گاہ سے بہلا پسلا کر حراست میں لینے کا ذکر کرتے سنا گیا ہے۔ امریکہ کی وزارت خارجہ کے نائب ترجمان روبرٹ پلاڈینو نے اس سے پہلے زور دے کر کہا تھا کہ امریکہ کے پاس مسٹر جمال کے سلسلے میں کسی قسم کی دھمکی کی پہلے سے کوئی اطلاع نہیں تھی۔ انسانی حقوق اور جمال کی تنظیمیں کے لاپتہ ہونے کے بعد سے سعودی عرب حکومت سے جواب طلب کر رہی ہیں۔ اس معاملے کے سلسلے میں امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ اب خبر سعودی عرب سے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان حجاج کرام اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے والوں کے لیے چلائی جانے والی تیز رفتار الحرمین ٹرین کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ یاد رہے کہ اس ٹرین کا افتتاح 25 ستمبر کو سعودی فرمانروا نے کیا تھا جس پر 2 ارب ڈالرز کی لاگت آئی ہے۔ 450 کلومیٹر طویل اس فاصلے پر ٹرین کی رفتار 300 کلومیٹر ہوگی جو کہ 2 گھنٹے میں طے کیا جا سکے گا۔ سعودی عرب نے گزشتہ سال 24 لاکھ حجاج کرام اور 70 لاکھ عمرے کی سعادت حاصل کرنے والوں کی میزبانی کی تھی۔ اب خبر دوحہ سے یعنی قطر سے۔ خلیج ملک قطر نے حسب معمول فلسطین کے محصور علاقے غزہ کی پٹی کے عوام کے لیے 1 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کی فوری امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ قطر کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق امیر قطر کی طرف سے غزہ کی پٹی میں ترقیاتی فنڈ کے ضمن میں 1.5 کروڑ ڈالر کی فوری امداد کا اعلان کیا ہے۔ اس امدادی پیکیج کا مقصد 12 سال سے اسرائیلی محاصرے کا سامنا کرنے والے غزہ کے عوام کی مالی اور معاشی مشکلات میں مدد فراہم کرنا ہے۔ اب خبر افریقہ سے۔ افریقہ کے سب سے ارب پتی شخص کو جمعرات کے روز نامعلوم بندوق برداروں نے اغوا کر لیا ہے۔ تنزانیہ کی اقتصادی دارالحکومت دارالسلام کے 43 سالہ محمد دیوجی کو اس وقت اغوا کیا گیا جب وہ ایک ہوٹل کے جم میں داخل ہو رہے تھے۔ دیوجی MELT گروپ کے سربراہ ہیں جس کا کاروبار دنیا کے 10 ممالک میں پھیلا ہوا ہے جہاں زراعت سے انشورنس تک، ٹرانسپورٹ، لاجسٹکس اور فوڈ انڈسٹری میں اس کی لاجواب خدمات کا ہر کوئی معترف ہے۔ گورنر پال ماکنڈا نے صحافیوں کو بتایا کہ ابتدائی معلومات سے پتہ چلا ہے کہ انہیں 2 گاڑیوں میں آئے گورے نوجوانوں نے اغوا کیا۔ اس طرح کا واقعہ یہاں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ دارالسلام پولیس چیف لاجارو مامبوسا نے بھی اس واقعے میں غیر ملکی افراد کے شامل ہونے کا شک کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دیوجی کو کار میں ڈالنے سے پہلے ہوا میں گولی چلائی گئی۔
پولیس مشتبہ افراد کی تلاش کر رہی ہے، کچھ کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ واضح ہو کہ دیوجی کی پیدائش تنزانیہ میں ہوئی اور وہ امریکہ کی جارج ٹاؤن یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں۔ سال 2005 سے 2015 تک وہ رکن پارلیمنٹ بھی رہے۔ سال 2013 میں انہیں فوربس کے کور پر بھی جگہ ملی تھی اور یہ رتبہ حاصل کرنے والے وہ پہلے تنزانیائی تھے۔ آج کی آخری خبر ترکی سے ہے۔ صدر رجب طیب اردوگان کا کہنا ہے کہ شام میں دریائے فرات کے مشرقی کنارے پر دہشت گردوں کی آماج گاہوں کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ صدر ترکی نے ضلع اسپارتا میں کمانڈو دستے کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیکورٹی قوتوں نے اندرون ملک دہشت گردوں کو اس سے پہلے کبھی مشاہدہ نہ ہونے والا نقصان پہنچایا ہے۔ انشاءاللہ مستقبل قریب میں آج امتیازی نشان اپنے سینے پر لگانے والے ترک کمانڈوز کی بھی خدمات کی بدولت دریائے فرات کے مشرقی علاقوں میں ڈیرے جمانے والے دہشت گردوں کو سخت ہزیمت سے دوچار کریں گے۔ 15 جولائی 2016 کے ناکام بغاوتی اقدام کا بھی ذکر کرنے والے صدر اردوگان نے واضح کیا کہ بعض لوگ سمجھ رہے تھے کہ ترک مسلح افواج اب اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکتی، لیکن جب انہوں نے ہماری اصل طاقت کو دیکھا تو ان سب کی ہوائیں اڑ گئیں۔ ترکی کے حالیہ دور میں بعض قیاس آرائیوں کا نشانہ بننے کی توضیح کرتے ہوئے صدر اردوگان نے اس بات پر زور دیا کہ یہ چالیں ترکی کی قوت خرید کے اعتبار سے دنیا کے سب سے بڑے 13ویں اور قومی آمدنی کے مطابق 17ویں یعنی 17ویں ملک ہونے کی حقیقت کو نہ بدل سکی ہے۔ ہم ہمارے سامنے کھڑی کی جانے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوئی نہ کوئی راہ ڈھونڈ نکالتے ہوئے انہیں ضرور پار کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے ساتھ کیے گئے وعدوں کو ناقابل جواز اسباب کے ساتھ پورا نہ کرنے والے اور بلا جواز کے ہم پر پابندیاں عائد کرنے کی کوشش کرنے والوں کے بذات خود ناکامی کا منہ دیکھنے کا ہم سب کے سامنے مظاہرہ کریں گے۔ ہم پر بند کیے جانے والے راستوں کے جواب میں نئے راستے کھولتے ہوئے ہمارے سامنے کھڑی کی گئی مشکلات کو چیلنج کرتے ہوئے ملکی معیشت کو بلند سطح تک لے جائیں گے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہماری پوری ٹیم کو یہاں پر اجازت دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز دوسروں کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والقلم وما يسطرون